بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حال ہی میں ایران نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو دھکے دے کر یا ٹھوکریں مار کر ایک بہت بڑے پروجیکٹ سے، چابہار ٹرین پروجیکٹ، ریلوے پروجیکٹ، اس سے نکال دیا۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد ہی، جب اس پروجیکٹ سے ایران نے نکالا ہے اور اس پر خود کام شروع کر دیا ہے، اس کے فوراً بعد ہی ایران کی بندرگاہ پر 1 2 3 4 نہیں، کم از کم 7 کشتیوں میں، 7 بحری جہازوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے اور یہ بھی پراسرار کہا جا رہا ہے جو حالیہ واقعات ہوئے ان کی طرح۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ بی بی سی میں لکھا جا رہا ہے، ان کے دہلی کے نمائندے اس حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ چین اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس پر بھارت میں بہت زیادہ تشویش ہے، اور یقیناً بھارت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ دہلی سے خبر آ رہی ہے کہ جس طرح ایران نے بھارت کو باہر نکال دیا اس پروگرام سے، اور اس میں بھارت کی اپنی غلطی تھی، کافی سالوں سے معاملہ چل رہا تھا، اور ایران نے بارہا کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ میں آئیں گے، انویسٹ بھی کریں گے، لیکن بھارت بھاگتا رہا، ہمیشہ وہی چال، وہی چالاکی، 2 نمبری۔ تو اس میں ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ایران نے اس پروجیکٹ سے بھارت کو باہر نکال دیا۔ اب یہ جو 7 کشتیوں میں آگ لگنے کا واقعہ ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 1 2 کشتی تھی اور کوئی حادثہ ہو گیا۔ 7 مختلف کشتیوں میں اکٹھے اتنے بڑے پیمانے پر آگ لگنا، اور اس سے چند روز پہلے ہی کیلیفورنیا میں امریکہ کے ایک بڑے بحری بیڑے میں آگ لگی، اور وہاں ان کے کئی فوجی درجنوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایران میں۔ اب یہ ایران کے جو ریاستی ادارے ہیں اور جو ان کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنوب میں ہے ملک کے، یہ بو شہر کی بندرگاہ ہے، وہاں پر کھڑی تھیں یہ کم از کم 7 کشتیاں ہیں جن میں پراسرار طور پر آگ لگی ہے، اور یہ تو حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر قابو پا لیا گیا۔ اور یہ شپ یارڈ میں لگی ہے آگ، یہاں پر بحری جہاز اور کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی حالت وہاں پر نافذ کی گئی، اور اس کے فوری بعد یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، پریشان کن بھی، کہ اس واقعے میں بھی یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وجہ کیا تھی آگ لگنے کی، اور اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پراسرار واقعہ ہے، اور پچھلے چند ہفتوں میں یہ واقعات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اس رپورٹ کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت میں اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے، جو ایران نے باہر نکال دیا ہے بھارت کو، اور اب چابہار کی بندرگاہ جہاں پر بہت زیادہ بھارت کا اثر و رسوخ تھا، اب وہ کم ہوتا ہوتا ریل پروجیکٹ سے تو باہر نکل گیا، لیکن اب اس سے بھی لگتا ہے کہ بھارت فارغ ہو رہا ہے، اور اس پر بھارت میں بڑی تشویش ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، لیکن کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور کیوں بھارت چین اور ایران کے درمیان اس معاہدے میں پریشان ہے، اور امریکہ بھی بہت پریشان ہے، اور اسرائیل بھی پریشان ہے، اور اس میں بھارت کو اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ امریکہ، اسرائیل اور اب سعودی عرب کو بھی بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ جو تجزیہ کار، جو انڈیا سے جو خبریں چھپ رہی ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب والا بلاک جو ہے اس میں بھارت نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے جانے میں نقصان ہے، اگرچہ وہ اسی طرف کھڑا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں کہ وہ اب چین سے کوئی حالات بہتر کر سکے، ایران سے حالات بہتر کر سکے، کیونکہ اس کا سروائیول اس خطے سے ہے، ایشیا سے ہے۔ اور بی بی سی دہلی سے یہ لکھ رہا ہے، ان کے نمائندے دہلی میں بیٹھے یہ لکھ رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں، لیکن میں اس کی کچھ چیزیں چند عرض کر دوں کہ ایران میں جو آگ لگنے کا واقعہ ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی میزائل فیکٹری میں کچھ عرصہ پہلے آگ لگی، بجلی گھر میں آگ لگ چکی ہے، میڈیکل کلینک میں لگ چکی ہے، جوہری تنصیب کا کمپلیکس جو ہے اس میں بھی آگ لگ چکی ہے، دھماکے بھی وہاں پر ہوئے ہیں۔ اور 2010 میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ 2010 میں امریکہ اور اسرائیل نے ایک وائرس تیار کیا تھا، اور کمپیوٹر وائرس، جس کے نتیجے میں جو نیتانز کی جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب پھر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسی لیے ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس یہی ہیں کہ اسرائیل اس کے پیچھے ہے، اور یہ جو ایران میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آگ لگنے کے واقعات جن میں تیزی آئی ہے، اور ایک کے بعد ایک ہی واقعہ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اب
ایران یہ چاہ رہا ہے کہ چین اس کی اس میں مدد کرے اور جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس آئے، اس سے سیکیورٹی بھی اس کی بہتر ہوگی، اور اس کے بعد وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ان کی مزید کوشش ہے کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ اس کو آئسولیشن میں دیکھا جائے، یہ واقعہ کہ ایک بندرگاہ اس کو لگ رہا ہے کہ جا رہی ہے بھارت کو، اور اس کے بعد یہ آگ لگنے کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے، پوری اس کی تفصیل ہے، میں صرف اس کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہیں جی سندھو واسینی، یہ بی بی سی کے دہلی کے نمائندے ہیں۔ یہ خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو معاہدہ ہو چکا ہے چین اور ایران کے درمیان 25 سال کا اور $400 ارب کی انویسٹمنٹ کا، اس میں اب یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور امریکہ اسرائیل ہیں ساتھ، بہرحال یہ لکھ رہے ہیں سعودی عرب۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ کوئی دھڑے بندی اس میں ہو، ہم تمام مسلم ممالک کو ایک ہونا چاہیے۔ بہرحال اب یہ صورتحال ضرور ہے کہ تجزیہ کاری کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف چین ایران کو رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف چونکہ تیل کا معاملہ ہے تو تیل کے معاملے میں ایران دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور گیس میں بھی دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ گیس کے ذخائر ریزروز روس کے کہے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایران کے، تیل کے سعودی عرب کو کہے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایران کی۔ تو ایران تو تیل باہر بیچ ہی نہیں پا رہا، تو اب یہ 25 سال کے لیے انتہائی سستا تیل چین کو ملے گا، اور اب یہ دونوں جب ملک اتنی اسٹریٹجک شراکت میں چلے جائیں گے تو یہ بہت آسانی سے بھارت کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کا بھی۔ امریکہ کا جب مقابلہ کر لیں گے تو پھر بھارت کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے بھارت کو بہت زیادہ تشویش ہے کہ خطے میں جو اس کا بدماشی کا ایک پلان تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، اب وہ واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ تجزیہ کار وہاں کے بھارت کے یہ کہہ رہے ہیں، وہاں کے تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اب واپسی کی راہ لی جائے۔ چین کو ناراض کر دیا، خطے میں سارے ممالک کو ناراض کر دیا، پاکستان سے تو ہمیشہ ہی انہوں نے مسئلہ ڈال ہی رکھا، کبھی وجود کو قبول ہی نہیں کیا پاکستان کے۔ تو بہرحال اب ایران سے دہائیوں سے اچھے تعلقات تھے، انویسٹمنٹ بڑی ہونے جا رہی تھی، یہ امریکہ کے پیچھے لگ کے ہم نے تباہی اپنے سر لے لی ہے۔ امریکہ میں تو مسائل بڑھ رہے ہیں، تو چین ابھرتی ہوئی طاقت ہے، حتیٰ کہ چین اب یہ خبریں آ گئی ہیں کہ واحد ملک ہے اس صورتحال میں، پہلا ملک ہے جس نے گروتھ دوبارہ اچیو کر لی ہے، معاشی گروتھ دوبارہ چین میں شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسے ملک سے ہم کس طرح لڑائی مول لیں گے؟ آنے والے دنوں میں جو معاہدہ ہو چکا ہے، جو چھپ رہا ہے ایران اور چین کے دوران جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ دفاعی معاہدوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس میں یہ اکٹھے جنگی مشقیں بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ لیول پر دفاعی پروڈکشنز بھی ہوں گی، ساز و سامان بھی یہ بنائیں گے دونوں مل کر۔ تو اس صورتحال میں بھارت اس سے باہر نہیں رہنا چاہتا، اور ہر صورت میں وہ کوشش کرے گا کہ وہ واپس آئے۔ لیکن کیا اب بھارت یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرے گا؟ یہ جو کشتیاں جلنے کا واقعہ ہو رہا ہے، مختلف دھماکے ہو رہے ہیں، مذمت کر کے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جن کی بھارت حمایت کرتا ہے ان کے خلاف بات کرے گا؟ کیونکہ بھارت تو اس وقت بڑا پریشان ہے، کیونکہ جو فسادات ہوئے، مسلم کش فسادات حالیہ دہلی میں، اس میں تو ایران نے بھارت پر تنقید کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے بھارت کو اب بڑا اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہوگا، اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ اب اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ میں جا چکا ہے، واپسی کے لیے اس کو اب روس سے دوبارہ تعلقات بہت بہتر کرنے ہوں گے، چین سے اپنے معاملات کو سلجھانا ہوگا، ایران سے، حتیٰ کہ پاکستان سے بھی۔ اب یہ نہیں ہے، سی پیک کے خلاف سازشیں بند کرنی پڑیں گی۔ تو کیا بھارت یہ کرے گا؟ کیونکہ اگر اس نے اب اپنا راستہ نہ بدلا تو یہ جو اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نظر آ رہا ہے جس میں ایران جڑ چکا ہے، ایران نے کہہ دیا کہ ہم اب سی پیک کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں، تو پھر بھارت اس سے مکمل باہر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی سازشیں خطے میں سب کو سمجھ آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا انڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ بہت برے اثرات ہوں گے۔ انڈیا علاقے میں تنہائی کا شکار بھی ہو جائے گا، اسٹریٹجیکلی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، معاشی طور پر اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ تیل پہلے بڑے ممالک جو تیل خریدتے تھے ایران سے، ان میں بھارت بھی تھا، تو اب تو تقریباً وہ خرید ہی نہیں رہا۔ تو اب ایران بھی کہے گا ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں رہی، دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر تیل کا چین ہے، وہ جو ہم سے تیل لے رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ $400 یہاں پر ہمارے انویسٹ کر رہا ہے، ہمیں تمہارے چاہ بہار میں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مشکل لگ رہا ہے کہ ایران معاف کرے بھارت کو، جو اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ایران کے۔ تو یہ اس واقعے کے بعد بھی اگر بھارت ایران سے ہمدردی نہیں کرتا
اور اپنی پوری ایفرٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو بے نقاب کرنے میں بھارت ساتھ دے، ان کی مذمت کرنے میں، اور ایران کے ساتھ آ کے کھڑا ہو اسٹریٹجیکلی بھی، اور کہے کہ جی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی، میں بھی بیلٹ اینڈ روڈ میں آتا ہوں اور میں اس کے خلاف سازشیں بند کروں گا، تو وقت گزر جائے گا، اور اس کے بعد جب دیر ہو جائے گی تو بھارت پھر یہ خطے میں جس طرح تنہا ہو چکا ہے اس کی تنہائی رہے گی، اور امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں جا کر بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اتنا فائدہ اس کو نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ علاقے سے وہ کٹ کے رہ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔